آقا کے نواسے غوث اعظم کی 11ویں بھی قیامت تک ہوتی رہی انشاءاللہ۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی صاحب کا علمی خطاب ہوا، اور آپ لوگ تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں، تو اگر آپ بولیں تو خطاب کرتے ہیں، ورنہ دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ سے کیا مراد ہے، خطاب یا دعا؟ خطاب۔ حضور فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حطت خطایاہ ولو کان زبد البحر۔ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دن میں اگر اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اب جتنی دفعہ خطاب میں سلیم بھائی کے آپ نے کہہ دیا، اس کے باقی یہاں کہہ دیں تاکہ 100 لوگ پورے ہو جائے، تاکہ 100 پورے ہو جائے اور بخشش کا سامان بن جائے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ پر ہے کہ آپ جب 100 پورا کریں گے تو خطاب ختم ہو جائے گا۔ آپ وہ جلدی ختم کرتے ہیں یا دیر سے ختم کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ اب الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ لنگر کھا لیا نا، پیٹ میں جان آ گئی ہے۔ ایک خطاب اس سے پہلے کہ خطاب میں تھا، انہوں نے کہا تھوڑا سا یہاں کھا لیجیے کہ 11ویں کا لنگر ہے، بعد میں جہاں جائیں گے وہاں بھی کھانا ہے۔ میں نے کہا بھوک اتنی لگ رہی ہے کہ بات کا انتظار نہیں ہوتا، یہیں پورا کر لیتے۔ الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ الکریم۔ جو بول رہا ہے مجھے کچھ پتا چل رہا ہے، میرے رب کو سب کچھ پتا چل رہا ہے۔ الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون وعباد اللہ الصالحون۔ ایسے بولے کہ رب خوش ہو جائے، لگ رہا ہے۔ وافضل صلوات اللہ وَأَكْمَلُ تَسْلِيمَاتِ اللَّهِ۔ سب سے پاکیزہ میاں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بٹھا کر خود لنگر کھانے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ وَأَكْمَلُ تَسْلِيمَاتِ اللَّهِ وَزِينَةِ عَرْشِ اللَّهِ وَعُرُوسِ مَمْلِكَةِ اللَّهِ وَإِمَّا حَضْرَةِ اللَّهِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ عَظِيمِ الرَّجَاءِ حبیب رب الارض والسماء الذي نبی و آدم بین الطین والماء سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و محبنا و محبوبنا و غیثنا و غیاثنا و مغیثنا و عیننا و معیننا و مأوانا و ملجانا و نورنا و نور نقشبندینا و نور سہروردینا و نور چشتینا و نور غوث آدم عبد القادر جیلانینا محمد رسول رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 12:40۔ اس نام میں بڑا راز ہے، اس ٹائم میں بڑا راز ہے۔ 12:40، 12 کچھ اشارہ کر رہا ہے، 40 کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے 12 نہیں تو اس وقت، یہ وقت کہتا ہے۔ اگر کوئی 12 کا انکار کرتا ہے تو وقت اس کا انکار کرتا ہے، جو 40 کا انکار کرتا ہے منٹ اس کا انکار کرتا ہے۔ 40واں اور 12ویں۔ ابھی اس وقت 12:40 ہو رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ایک عشق والی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دینا، فتویٰ نہیں دینا، یہ نہیں کہنا یار کیسی بات کر دی۔ عشق والی بات اچھی لگے تو رکھ لینا، اچھی نہ لگے تو بھی رکھ لینا، رکھنا تو پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت 12:40 ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کیا بج رہے تھے؟ اور اس سے 1 گھنٹے پہلے
10 اگر آپ 10 بجے ہوں اور آپ چاہیں کہ میں 10 کے بعد میں 1 بجا لوں، آپ کانٹے والی گھڑی کو گھمائیں اور کہیں کہ یہ گھڑی تو 11 نہ بجانا، تو 12 نہ بجانا، 1 بجانا، 10 پر گھڑی آپ کی لچکی رہے گی، گھڑی آگے بھی بڑھے گی، گھڑی کہے گی تجھے 1 تک پہنچنا ہے تو پہلے 11 تک پہنچنا ہوگا، 11 تجھے 12 تک پہنچائیں گے، 12 تجھے 1 تک پہنچائے گا۔ گھڑی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ پہلے 11ویں والے ہیں، 12ویں والے تجھے 12ویں والے سے ملائیں گے اور 12ویں والے تجھے ایک اللہ سے ملا دیں گے۔ یعنی ولی کے قدم کو چومو، ولی تمہیں علی تک پہنچائیں گے، علی تمہیں نبی تک پہنچائیں گے، نبی تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے، ارے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر بغیر رسول کے اگر کعبۃ اللہ کا طواف کرے بغیر رسول کے تو اللہ والے نہیں ہوتے۔ کعبہ کا طواف ابو جہل کرتا تھا، ابو لہب کعبہ کا طواف کرتا تھا، مگر کیا اس کو ہم اللہ والا کہیں گے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتا تھا، کیا اللہ والا کہیں گے ابو جہل کو؟ بولیے، کیا بولیں گے ابو لہب کو اللہ والا؟ کعبہ کا طواف کرتا تھا، جو کعبہ کے طواف کرنے والے وہ کعبہ والے تو ہو سکتے ہیں، اللہ والے نہیں ہو سکتے، مگر جو رسول اللہ والے ہوتے ہیں وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سوچئے تو صحیح، اللہ والوں کے حوالے سے صحابہ نے ایک سوال کیا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ من اولیاء اللہ۔ سوچئے وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ صحابہ کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جن بگر ہوں گے، وہ سوچے وہ کتنا حسین منظر ہوگا، یقیناً وہ اتنا پیارا منظر ہوگا جس طرح چودھری کا چاند دیگر ستاروں کے درمیان میں چمک رہا ہوگا، اسی طرح صحابہ کے درمیان میں چودھری کا چاند مصطفیٰ چمک رہے ہوں گے۔ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب صحابہ نے خود حضور سے پوچھا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ اللہ والے کون ہیں، ولی اللہ کون ہے؟ اب یہاں پر پوچھا جو جا رہا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے ولی اللہ کے بارے میں، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی اللہ ہے، نبی اللہ سے ولی اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور حضور نے اللہ والوں کا جب تعارف کرانا چاہا، اللہ والوں کے بارے میں بتانا چاہا تو یہ نہیں فرمایا وہ بڑے نمازی ہوں گے، جبکہ بغیر نماز کے نمازیں چھوڑ کر کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑے حج کرنے والے حاجی ہوں گے، اگر استطاعت ہو کر حج کو نہ جائیں تو وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ استطاعت ہے، شرائط حج پائی جائے اور حج کو نہ جائے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا وہ بڑے مال خرچ کرنے والے زکات دینے والے ہوں گے، اگر مال ہو اور زکات نہ دے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ حضور نے ایسا معیار بیان کیا، چونکہ نمازی ہونا اگر کہتے تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے تو منافق کو بھی ولی اللہ کہا جا سکتا تھا۔ حضور اگر یہ فرماتے کہ یہاں جو ہے وہ حاجی، تو حاجی میں حج پہ جانے والے بدعقیدہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی ولی اللہ بن سکتے تھے۔ حضور نے ایسی بات بتائی اور کہا جس میں یہ بات پائی جائے سمجھو وہ ولی اللہ ہے، اور جس میں یہ بات نہ پائی جائے سمجھو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ فرمایا، وہ کیا فرمایا اس سے پہلے 2 مرتبہ کہیے نا، ایک ہوا 2 ہوئے، ادھر پتہ ہی نہیں چلا، بولا فرمایا جب صحابہ نے پوچھا، میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اللہ والے کون ہیں؟ آقا نے جواب میں فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب ان کو دیکھا جائے، کیا کہا؟ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ارے وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت میں اتنا گم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ذات، اللہ کی محبت میں اتنا فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی محبت میں اتنا فنا کر دیتے ہیں کہ دیکھتا اس ولی کو ہے، یاد پروردگار آ جاتا ہے۔
جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آئیڈیل بناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ جو اگر کہے میں محبت کرتا ہوں اور اس کے اداؤں کو نہ اپنائے، سمجھو کہ وہ ایسا ہی ہے۔ جو جس سے محبت کرے وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے احکامات کو اپناتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اذا رؤوا، جب ان کو دیکھا جائے، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب دیکھنے کے حوالے سے 3 درجات ہیں۔ کتنے؟ تو 3 دفعہ کہنا پڑے گا۔ ایک ہوا، 3 بول کر بھی ایسا لگ رہا ہے ایک بھی پورا نہیں ہوا، اب لگا کہ کچھ پورا ہوا۔ ایک ہے عام بندے کا دیکھنا، اور ایک ہے ولی کا دیکھنا، ایک ہے نبی کا دیکھنا۔ ایک عام بندہ بھی دیکھتا ہے، ایک ولی بھی دیکھتا ہے، نبی بھی دیکھتے ہیں، مگر تینوں کے دیکھنے کے اندر میں بڑا فرق ہے۔ عام بندہ کسی کو دیکھتا ہے، اچھا خاصا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے، ہاں کتنا اچھا، جیسے کہ وہ پڑ گیا، وہ اس کی ہاں نے جو ہے نا اس کو ختم کر دیا۔ کیا اس کی نظر میں وہ اثر تھا جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا؟ آپ مانتے نا؟ اچھا خاصا آدمی تھا، نظر لگ گئی، اور ایسی نظر لگی کہ وہ بالکل ہو گیا پورا۔ باقی سائنس کی تحقیق ہے کہ پیراسائیکولوجی کے مطابق جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے ایموشنل انرجی نکلتی ہے، اور جس پر وہ نظر پڑتی ہے اس پر وہ ایموشنل انرجی بڑھتی ہے۔ اس میں یا تو پوزیٹیو شعائیں ہوتی ہیں یا تو نیگیٹو شعائیں ہوتی ہیں۔ پوزیٹیو شعائیں اس کو بہتر کرتی ہے، نیگیٹو شعائیں اس کو ختم کرتی ہے۔ عام بندہ دیکھے نظر پڑی ہو گیا، ولی کسی کو دیکھے نظر پڑی بیڑا پار ہو گیا۔ پتا چلا نبی کی نظر تو بہت دور کی بات ہے، عام اور ولی کی نظر میں بڑا فرق ہے۔ عام بندے کی نظر اس کو ختم کرتی ہے، اس کو برباد کرتی ہے، ولی کی نظر اس کو آباد کرتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آئیے ایک عام بندے کے دیکھنے کے حوالے سے ہم نے کچھ اشارہ دے دیا، اب آئیے ایک اور اشارہ کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر یہاں مثال کے طور پر کہیں پر بھی کسی نے بچے نے پیشاب کر دیا تو اس جگہ کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو پانی سے اس کو دھو لیا جائے، دھو ہو کر پاک ہو گیا آپ جانتے ہیں، یا تو سورج کی روشنی شعائیں پڑیں وہ اس کو پاک کر دیتی۔ ہاں وہ شعائیں اس کی وہ جو جیسے گلیوں میں رستوں میں اگر کوئی پیشاب کر دے اور بعد میں کچھ ٹائم کے بعد وہاں نماز پڑھے تو وہ شعائیں اس کی وہ جگہ کو جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے، وہ شعائیں سورج کی۔ زمین ناپاک ہو تو بارش برستی ہے اور اس کو دھو کر صاف کر کے پاک کرتی ہے۔ زمین ناپاک ہو، یہ سورج کی شعائیں پڑھ کر تشخیص اس کی وہ ناپاکی کو دور کر کے اس کو پاک کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جس طرح زمین 2 طریقے سے پاک ہوتی ہے، دل بھی 2 طریقے سے پاک ہوتا ہے۔ پوچھا گیا وہ 2 طریقے کیا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ نے کہا مولانا صادق وہ دونوں طریقے بتانا، مگر 2 مرتبہ سبحان اللہ تو اب جو بولے گا اس پر کرم ہوتا جائے گا، جتنا بولے گا اتنا کرم ہوتا جائے گا، مگر اتنا نہ بولنا کہ بولنا بڑے بھائی خاموش ہو تھوڑا مجھے بھی بول لیتے، اتنا بولو کہ میں بھی بولتا رہوں آپ بھی بولتے رہے، کرم مجھ پر بھی ہو، کرم آپ پر بھی ہو، بخشش میری بھی ہو، بخشش آپ کی بھی ہوتی جائے، ایسے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دل ناپاک ہو جائے، زمین ناپاک ہو 2 طریقے سے پاک۔ دل ناپاک ہو یا تو قرآن پاک کی تلاوت، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے رحمت کی برسات ہوتی ہے اور وہ اس کے وہ قلب کی ناپاکی کو دور کر کے پاک کرتی ہے،
یا تو ولی کی نظر جب کسی کے دل پر پڑتی ہے اس کے دل کی زنگار کو دور کر کے اس کے دل کو پاک کر دیتی ہے۔ ارے عام بندے کی نظر کسی پر پڑے اس کو برباد کر رہی ہے، ولی کی نظر دل پر پڑے اس کو آباد کر رہی ہے۔ محفل میں بلا کے مجھے دیوانہ بنایا، ولی نے نظروں سے پلا کے مجھے مستانہ بنایا۔ کیا بتاؤں میرے ولی نے کیا کیا نہ بنایا، خود شمع بنے ہمیں پروانہ بنایا۔ الذین اذا دعوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اب بات ہوئی ولی کے دیکھنے کی، اب بات کرتے ہیں نبی کے دیکھنے کی۔ بات کریں بات کریں کل چھٹی ہے، چھٹی کا نام سن کر تو بڑی زور سے آواز ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے ہم 11 سے نکلے تھے 12 تک پہنچے تھے، 12 سے نکلے ہیں 1 تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عام بندے کی نظر، ولی کی نظر دل پر پڑی، نظر نے صاف کر دیا، دل کو پاک کر دیا۔ اور تیسرا درجہ ہے نبی کی نظر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو صاحب حضوری تھے، وہ شخصیت تھے کہ وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر میں بیٹھا ہوتا، محبوب کی حدیثیں لکھ رہا ہوتا، حجاب کے پردے ہٹ جاتے تھے، حدیث لکھ رہا ہوتا تھا، مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہا ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کرم کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ جب بھی آپ حدیث شریف مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صحابہ آتے تھے، بڑی پبلک آتی تھی، اور بیان کرتے کرتے روضے شریف پر اشارہ کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے رو پڑتے تھے اور اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کیا بات ہے، اتنے بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا میں کملی والے کا ذکر کرتا تھا اور کملی والا مجھے اپنا دیدار بھی کرا رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوت کے اندر، فرمایا کہ حضور علیہ السلام اگر کسی کو دیکھتے وہ نادان ہوتا، میری نظر آپ پر پڑی، عام بندے کی نظر عام بندے پر پڑی، اس نظر کے پڑنے پر اس کی وہ ایموشنل انرجی جو اس پر پوزیٹیو نہیں نیگیٹو پڑی تو وہ ختم ہوا، مگر حضور کی نظر کے اندر وہ انوار تھے کہ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کی نظر کسی عام بندے پر پڑتی، کسی پر پڑتی، اگر وہ نادان ہوتا تھا تو نظر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اس کو دانائی عطا فرما دے، نظر مصطفیٰ کی برکت۔ اور حضور کو اگر کوئی ایک نظر دیکھے، اس کی نظر حضور کے چہرے بددعا پر ایک نظر پڑ جائے، بددعا والے چہرے کو ایک نظر دیکھ لے، واللیل والی زلفوں کو ایک نظر دیکھ لے، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کوئی بندہ بڑی نمازیں پڑھے، بڑے چلے کرے، بڑی ریاضت کرے، بڑے ذکر کرے، بڑی تسبیحات کرے، بڑے کچھ کرے، اور ایک نظر کوئی مصطفیٰ کے بددعا والے چہرے کو دیکھ لے، اس پر جو ذکر کرنے پر انوار برس رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک نظر دیکھنے والے پر اللہ کے انوار برس دیں گے۔ انوار ہے مصطفیٰ۔ ٹھنڈی سبحان اللہ ہے، موسم ٹھنڈا تو چلا گیا، ٹھنڈک چھوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ والوں کی محبت میں 11ویں شریف۔ اب ایک ہوتا ہے کسی ولی کا عرس، رجب کے مہینے میں ولیوں کا بھی عرس ہو رہا ہے، حضور غوث اعظم کے بھی عرس ہو رہا ہے۔ سوال کوئی کہے گا عرس برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ بزرگوں نے لکھا، اب خیال آیا، بزرگوں نے لکھا، نظر آ رہا ہوں مووی میں نظر آ رہا ہوں؟ اچھا، بزرگوں نے لکھا کہ عام ولیوں کا عرس، کسی کا عرس ہو رہا ہے شعبان میں ہو رہا ہے، کسی کا عرس شوال میں ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے، خواجہ کریم نواز کا عرس رجب کے مہینے میں ہو رہا ہے، کسی کا عرس دادا صاحب کا عرس کسی مخصوص مہینے میں ہو رہا ہے، شاہ عبداللطیف بدائی کا عرس مخصوص مہینے میں ہو رہا ہے، عبداللہ شاہ غازی کا عرس غالباً شعبان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ ہر ایک وہ مہینہ ہے اس میں اس کا عرس ہو رہا ہے، دوسرے کسی مہینوں میں ان کا عرس نہیں منایا جا رہا۔
مگر قربان جائیے 11ویں والے سرکار کا کہ ہر مہینے میں آپ کی 11ویں منائی جا رہی ہے۔ ہر مہینے میں اللہ نے آپ کو اولیاء کا سردار بنا کر آپ کو ممتاز حیثیت عطا کی، آپ کی 11ویں کی نسبت کو ایسی عطا کی ہے کہ ہر مہینے 11 ہو رہی ہے، یعنی ہر مہینے میں آپ کا عرس ہر جگہ منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں عرس کی کیا برکتیں ہیں، عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس میں بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ بتا دیا جائے تو 2 مرتبہ سبحان اللہ۔ سب سے پاکیزہ میاں اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے شاید۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں بوٹیاں توڑی جا رہی ہیں یا روٹیاں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر کوئی مسئلہ نہیں، مگر کچھ بچانا یار، ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں پہنچے تو خالی تیل ہو۔ اللہ اکبر۔ جو 11ویں شریف، آپ کیا بول رہے ہیں؟ چلیں آپ بولیں، مگر آپ کی بات ہم بعد میں سن لیں گے، ابھی آپ ہماری بات سنیں۔ 11ویں شریف کیا، اس میں کیا برکتیں ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مرزا مظہر جانان کے اندر لکھا، شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہے کہ ان کو بریلوی مسلک کے لوگ مانتے ہیں، ان کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی ان کو بڑا مانتے ہیں، دیوبندی ان کو بڑا مانتے ہیں، اہل حدیث ان کو بڑا مانتے ہیں، غیر مقلد ان کو بڑا مانتے ہیں، وہابی ان کو بڑا مانتے ہیں، اور وہ غوث اعظم کو شاہ ولی اللہ بڑا مانتے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ جن کو یہ سب بڑا مانتے ہیں اور وہ ان کو بڑا مانتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا ایک دن رات کو میں سویا، خواب میں دیکھا کہ اولیاء اللہ ایک جگہ پر ہے موجود۔ کہاں؟ میں حاضر ہوا تو دیکھا نقشبندیوں کے شہنشاہ بہاؤدین نقشبندی وہاں بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھا کہ جنید بغدادی تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور اولیاء اللہ مراقبے ہیں، ایک حلقہ لگا ہے، بڑے نورانی چہرے والے ہیں۔ کہا اس کے بعد میں وہاں آیا اور میں نے کہا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا علی المرتضیٰ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا کہ اتنے میں علی آتے ہیں۔ جب علی المرتضیٰ آئے دیکھا ان کے ساتھ میں کوئی ہاتھ پکڑ کر کوئی آ رہے ہیں، ننگے پیر ہیں، جو آنے والے ہیں وہ ننگے پیر ہیں، سادہ سا لباس ہے اور بالکل خستہ سی حالت ہے، مگر حضرت علی بڑی تعظیم فرما رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ حضرت علی وہ شخص آئے تو خواجہ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں مجھے حیرت یہ کون ہے جس کی علی اتنی تعظیم کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جب میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں جس کی علی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، یہ کرم کے بزرگ اویس کرنی کی ذات ہے، یہ اویس کرنی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد اٹھ کر سب چلنے لگے، چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے، دیکھا وہاں نور کی برسات ہو رہی تھی، ہم اندر گئے، بڑا صاف جگہ تھی، وہاں بیٹھے۔ میں نے پوچھا کہ ابھی یہ سب آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگ یہ جو وہاں گئے بیٹھے تھے، اس کے بعد حضرت علی آئے، پھر آپ لوگ نکلے یہاں آئے، آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا عبد القادر جیلانی کا عرس تھا، وہاں سب گئے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر آج کی 11ویں پر اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، بدعت کہتا ہے، تو اس سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں فتویٰ لگائے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی تشریف لائے ہیں، ان کی 11ویں کے اندر خود کو سے حضرت اویس کرنی تشریف لے کر آئے ہیں، ان کی 11ویں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے پیارے نقشبندیوں کے شہنشاہ بہاؤدین نقشبندی آئے ہیں۔ پتہ چلا جہاں 11ویں ہوتی ہے وہاں پر پیارے اللہ والے تشریف لاتے ہیں، علی آتے ہیں۔ ہاں تو پتہ چلا کہ 11ویں کوئی عام برکت عام وہ نہیں ہے، اور اس کا ثبوت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مل گیا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں مگر 2 مرتبہ، ایک ہوا جو نہیں بول رہے ان کی طرف سے آپ اور بولیں، جو بول رہے ہیں ان کے اور جو بول رہے ہیں ان کے ساتھ نہ بولنے والے بولے۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون نہیں بول رہا تھا، چونکہ ابھی تو سب بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کی محبت میں حضرت اویس، حضرت غوث اعظم، حضرت غوث اعظم کے بیان کے اسرار کیا تھے، اس کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی عالم یا خطیب یا کوئی پیر، آپ بزرگوں کی صحبت میں گئے ہوں گے، جب بیان کرتے تھے
تو وہ کہتے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اپنا بیان چل رہا ہے. کبھی آپ نے کسی عالم کو کسی پیر کو دیکھا کہ وہ خطاب کرنے سے پہلے کہہ رہا ہو الحمدللہ ٹھہرے پھر کہیں الحمدللہ ٹھہرے پھر کہیں الحمدللہ اب شروع کریں؟ کبھی دیکھا کبھی سنا؟ غوث اعظم کا طریقہ یہ تھا. آپ جب بیان شروع کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے الحمدللہ ایک دفعہ، پھر ٹھہرتے، پھر فرماتے الحمدللہ، پھر ٹھہرتے، پھر فرماتے الحمدللہ، پھر شروع ہو جاتے. پوچھنے والوں نے پوچھا، اہل تصوف فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کا بیان میں بیان کر رہا ہوں، جو موجود ہیں وہ سن رہے ہیں، مگر جو کہیں کوئی ملتان میں ہے وہ نہیں سن رہا، کوئی جاپان میں ہے وہ نہیں سن رہا، کوئی ایران میں وہ نہیں سن رہا، مگر غوث اعظم کا بیان ہوتا تھا. جو بیٹھے ہوتے وہ سن رہے ہوتے، روئے زمین پر جہاں بھی ولی ہوتا تھا وہ آپ کا خطاب باقاعدہ سنا کرتا تھا، باقاعدہ خطاب سنا کرتا تھا. اور خصوصاً آپ 3 مرتبہ جو الحمدللہ کہتے تھے اس میں یہ راز تھا کہ پہلی مرتبہ الحمدللہ جب آپ کہا کرتے تھے اس وقت جو ولی جہاں پر ہوتا جس کام میں ہوتا، مگر جیسے ہی آپ نے الحمدللہ کہا وہ آواز پہنچتی تھی وہ اپنا کام چھوڑ دیتا تھا. دوسری مرتبہ الحمدللہ پر وہ اپنی مسند پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور تیسری مرتبہ الحمدللہ پر وہ تمام توجہ دیتا تھا. یہاں الفاظ غوث اعظم کے نکلتے تھے، سامنے والے بھی سنا کرتے تھے، آخر روئے زمین کا ہر بڑی سنا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور مزے کی بات یہ مائک ہٹا دیا جائے تو اگلی گلی میں اگلی گلی تک اگر 10,000 افراد بھی ہو تو میری آواز آخر والوں تک نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی؟ مائک نہ ہو نہیں پہنچے گی. مگر اس غوث اعظم کی خطاب کے اندر وہ کرامت تھی کہ 70,000 افراد خطاب میں موجود ہوتے تھے. پہلی صف میں آخری صف میں کوئی خطاب کے لیے مائک کا سسٹم ہی نہیں تھا، مگر آپ کے انوار آپ کے کلام کے اندر گفتگو میں وہ الفاظ پہ وہ طاقت تھی کہ پہلی صف والے جس طرح آپ کے خطاب کو سنا کرتے تھے اسی طرح کی آواز آخری صف والے بھی سنا کرتے تھے. یہ آپ کی خطاب کی کرامت تھی، اور خطاب کے اندر روئے زمین کا ہر ولی سنتا تھا. آپ کہیں گے مولانا یہ کتاب یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیجیے. قرآن میں ہے کہ دور دور تک آواز پہنچ جائے اور وہ سن لے، اور اس طرح کی کوئی مثال ہے یا نہیں؟ اگر اس کا ثبوت چاہیے تو 3 مرتبہ کہنا پڑے گا. بھائی نے بولا مجھے پتہ ہی نہیں آپ نے بولا نہیں بولا، چل ایک دفعہ بول دیا کافی. یہاں پر غوث اعظم نے بولا، روئے زمین کی ہر جگہ پر ولی نے آواز سنی اور آپ کا خطاب سنا. کوئی کہے مولانا اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو آئیے ہم حضور کے ابا، نبیوں کے ابا، مہربان باپ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا معنی ہے مہربان باپ، خلیل اللہ. جب آپ نے کعبۃ اللہ کو بنایا حکم الہی ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے محبوب، اے خلیل اللہ، اب اعلان کر دیجیے حج کا. آپ کھڑے ہوئے عرض کیا باری تعالی میرے الفاظ حج تو پوری مخلوق پر ہوگا، میں یہ کہاں تک آواز پہنچاؤں؟ آج کی طرح میڈیا فاسٹ نہیں کہ یہاں بولیں تو امریکہ تک آواز پہنچ جائے. میں کیا کروں؟ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. خلیل اللہ آواز نکالنا تمہارا کام ہے، روئے زمین کے چپے چپے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہاں خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اعلان کیا حج تم پر لازم ہو گیا، حج کے لیے آئے. یا اعلان ہوا روئے زمین میں جس کی قسمت میں حج لکھا تھا اس کو وہ آواز پہنچی، اس نے کانوں نے سنی. حدیث میں آتا ہے اس نے لبیک کہا. وہ افراد جو ماں باپ کے صلب میں تھے
اور اب تک دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کی تقدیر میں حج لکھا تھا، وہ آواز وہاں باپ کے صلب میں پہنچی، انہوں نے وہاں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان کے ہاں آواز پہنچی، جس کی تقدیر میں حج لکھا تھا اس نے وہاں لبیک کہا، اور جو عالم ارواح میں تھے وہاں بھی آواز پہنچی، جس کی تقدیر میں حج لکھا تھا وہاں لبیک کہا۔ ارے خلیل اللہ اگر کعبۃ اللہ کے سامنے کہے، روئے زمین میں آواز پہنچ جائے، عالم ارواح میں آواز پہنچ جائے، ماں کے پیٹ میں آواز پہنچ جائے، باپ کے صلب میں آواز پہنچ جائے، تو یہاں غوث آدم اگر آواز نکالے تو آواز کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے؟ ارے یاد رکھنا، وہاں وہ آواز نکلی تھی، اور روئے زمین کے ہر جگہ جگہ جو خلیل اللہ کی آواز پہنچی اس میں خدا کی قدرت تھی، نبی کا معجزہ تھا۔ یہاں جو آواز غوث آدم کی نکلتی ہے، اس میں یہ آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، وہاں یہاں پر بھی خدا کی قدرت ہے، غوث آدم کی کرامت ہے۔ ہر نبی کے معجزے میں خدا کی قدرت شامل ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت میں خدا کی قدرت شامل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا خطاب ہوتا تھا، اور مزے کی بات، ابھی آپ نے لنگر کھایا، 11ویں کا لنگر کھایا، یہ پرچہ آپ کے پاس پہنچا نہیں پہنچا؟ اچھا کل کھائیں گے، منع بھائی کے یہاں جو ہے وہ کل لنگر ہے، چلو کھائیں گے نا، کہ 11ویں کا لنگر پرچہ ہے بڑا زبردست، اتنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہیں گے سبحان اللہ، قرم بھائی کہیں سبحان اللہ۔ یہ پرچہ آپ کے پاس ہے کھجوروں کا، آج کی رات کا، پتا ہے کچھ؟ اب جس کے پاس کھجور ہے اس کے تو مزے ہو گئے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کھجور بازار چلے جائے، ہاں خریدے تو لے۔ تھوڑی سی بات اس حوالے سے بھی کر دی جائے جو کہ ضروری ہے۔ اس پرچے میں یہ ہے کہ 11 نام غوث آدم کے، اگر ہر ایک کھجور پر دم کر لے اور 11 کھجور ہوں، بزرگ فرماتے ہیں، اور پھر وہ کھجور کو جو اس رات میں جو کھا لیتا، اس رات پڑھنا ہے 11ویں کی رات، بڑی 11ویں کی رات، اور اس رات جو کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگلے سال تک زندگی رہے، پورا سال ہے تو اس کے لیے پورے سال کی بشارت ہے، اگلے سال پھر اگلے سال کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا ایک مقام پر ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو تو غوث آدم کا نام اس طرح کے 3 کھجور لے، ابلاغ درود شریف، اور اس کے بعد پہلے ایک کھجور پر ابلاغ درود شریف میں 1 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، اور یہ کہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد 1 مرتبہ کہیں۔ اس طرح 3 کھجوریں آج رات پڑھنی ہے، پھر کبھی بھی کھا لے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے اس کی پیٹ کی بیماریوں سے کو نجات عطا فرمائے۔ اب بات یہ ہے، یہ جو 11 نام ہیں وہ نام میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ یہاں نام پڑھا جائے، وہ الفاظ نکلنے ہوں، اور جس کی 11ویں ہو رہی ہو ان کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہو، ان کی طرف سے توجہ بھی ہو رہی ہو، ان کی طرف سے فیض بھی مزید ہو جائے، مزید ہو جائے۔